اخلاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخلاق عوام. ہاں، میں ڈسٹرکٹ ہری پور سے تعلق رکھتا ہوں. 1990 میں ہری پور کالج میں پاکستان PSF کا جنرل سیکرٹری تھا. 1990 سے لے کر اب تک کا سفر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی گزرا ہے. کالج لائف کے بعد پھر پیپلز یوتھ میں آ گئے. پیپلز یوتھ کا جنرل سیکرٹری تھا. اس کے بعد جب 2006-7 میں ڈاکٹر صاحبہ صدر بنی ہے، ڈاکٹر فائزہ رشید صاحبہ، تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مدر پارٹی میں انفارمیشن سیکرٹری کا عہدہ دیا ہے. ہری پور کی تاریخ میں اگر 1990 سے لے کر اب تک کی بات کروں تو میرے خیال میں یہ کوئی خوشامد والی بات نہیں ہوگی. گواہ ہے ہری پور کی عوام، گواہ ہے بہت سارے لوگ، گواہ ہیں سیٹ صاحب، گواہ ہیں کہ ہری پور کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جس قدر محنت ڈاکٹر فائزہ رشید اور اس کی ٹیم نے کی ہے، اتنی کوئی دوسرے جنم میں بھی نہیں کر سکتے. پارٹی کو اتنا زیادہ انہوں نے ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر، بلکہ ہزارہ ڈویژن کے اندر، پھر اس کے ہٹ کے پورے پاکستان لیول تک، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، جہاں پر بھی پارٹی کے پروگرام تھے، ہماری یہ بڑی بہن وہاں پہ پہنچتی رہی ہے. بھرپور محنت کی ہے. ہمیں بھی اپنے ساتھ ایک پورے گروپ کی طرح اپنے جہاں بھی جاتی تھی 4، 5، 6، 7، 8، 10 بسیں لے کے، گوشٹیں لے کے پارٹی کے ہر پروگرام میں جاتی تھی. وہاں پر جا کر پارٹی کو پروٹیکشن دیتی تھی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ اگر ان جیسی نظریاتی شخصیت آج پارٹی سے مایوس ہے تو ہم تو کب سے مایوس بیٹھے ہوئے تھے. ہم تو اس دن سے مایوس تھے جس دن ہماری بیوی شہید ہو گئی تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری پارٹی آج بیوی کے ساتھ، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بیوی کے ساتھ قبر میں دفن ہو چکی ہے، تو وہ بالکل صحیح کہتے تھے، کیونکہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ بیوی کی شہادت کے بعد اب وہ والی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی سرمایہ داروں کی ہے، جاگیرداروں کی ہے، جن کے مقابلے میں بنی تھی. اب پیپلز پارٹی دوبارہ ان کے پاس چلی گئی ہے. اب دیکھ لیں کہ آصف علی زرداری کون ہے. بہت بڑا سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، اور زرداری فیملی سے. جس پارٹی کو ضیاء الحق کا 11-12 سال کا مارشل آرٹ تباہ نہیں کر سکا، جس پارٹی کو مشرف نے ختم نہیں کر سکا، وہ پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری اور اس کے دوستوں نے آ کے زمین بوس کر دی ہے، ختم کر دی ہے تقریباً. میرے جیسا کارکن جو یا ہری پور سے کراچی بیبی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم گئے تھے. پوری ٹرین کی ہم نے بوگیاں بک کی تھی، ڈاکٹر صاحبہ نے کی تھی، ہم سب کو ساتھ لے کے گئی تھی کراچی بھی. جس قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم کراچی جاتے تھے، آج یہ پنڈی میں اس کی برسی ہوئی ہے تو میں نہیں گیا ہوں. اس کے بعد 1-2-3 پروگرام ہوئے، نہیں گیا ہوں. ضمیر نہیں مانتا ہے. کہتے ہیں اگر آپ کا ضمیر نہیں مانتا تو آپ کسی کو سلام بھی نہ کریں. جب ضمیر نہیں مانتا ہے تو ہم کیسے جائیں، اور اگر جائیں تو کس لیے جائیں. ہمارے اندر جو جذبات ہیں، ہمارے اندر جو تھرل ہے، ہمارے اندر جو نظریات ہیں، جو ہمیں بنایا گیا ہے کالج لائف میں، پھر اس کے بعد یوتھ میں، پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ہماری جو موٹیویشن کی ہے، ہمیں جو نظریاتی بنایا وہ ہماری اس بہن نے بنایا. خود بھی نظریاتی تھی، ہمیں بھی نظریاتی بنایا ہے. لیکن اگر یہ آج پارٹی چھوڑ رہی ہے تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی عوام کے ساتھ تو خیر نہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ڈاکٹر فائزہ رشید پارٹی چھوڑ رہی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں لڑکانہ داغی محدود ہو جائے گی، لڑکانہ سے بھی باہر نہیں آئے گی. حالات بتا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کون لیڈر ہے؟ کیا آصف علی زرداری لیڈر ہے؟ کیا بلاول بھٹو لیڈر ہے؟ لیڈر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو لیڈر تھی، قمر عباس لیڈر تھا،
ایاد محمد خان شیرپاؤ لیڈر تھا. یہ ہستیاں تھیں جو لیڈر تھے. آج وہ نظریاتی لوگ، شہید بی بی اپنے کارکنوں کو عید کارڈ بھیجا کرتی تھی، ہر عید پہ عید کارڈ بھیجا کرتی تھی. آج مجھے بتائیں کہ جب سے زرداری صاحب آئے، کہیں سے رحمان ملک نکل رہا ہے، کہیں سے ڈاکٹر عاصم نکل رہا ہے. جو ہم نے 1990 سے لے کر اب تک ہم نے جو چہرے ہم نے نہیں دیکھے تھے، وہ نئے نئے چہرے ہم نے آصف علی زرداری کے گرد گھومتے ہوئے دیکھیں. اور خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک کام کے سلسلے میں پنڈی زمرد خان کو، اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر نظریاتی لوگ موجود ہیں لیکن مجبور ہے اور بہت جلد وہ پارٹی چھوڑ دیں گے، جو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سی سی کے ممبر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک کام کے سلسلے میں پنڈی زمرد خان کو فون کیا. میں نے کہا کہ رحمان ملک صاحب سے میرا ایک کام ہے، پارٹی کا ورکر ہے، اس کا کام ہے، تو آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کریں. تو آپ یقین کریں کہ زمرد خان نے ڈاکٹر عاصم کو اور رحمان ملک کو ایسی گندی گالی دی ہے. وہ نظریاتی بندہ ہے زمرد خان، بہت نظریاتی انسان ہے، انتہائی شریف انسان ہے، خاندانی انسان ہے، لیکن اس نے ایسی گندی گالی دی ہے کہ میں یہاں پر وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، اجازت نہیں مائک پہ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی لوارث ہو چکی ہے، تنہا ہو چکی ہے. جس کے ہاتھ میں جو لگ رہا ہے وہ جیسے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک آخری جو ہے وہ سب اپنے اپنے وہ داؤ کھیل رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ڈویژن ہمارے صوبائی صدور چینج ہو چکے ہیں. کبھی ظاہر شاہ آتا ہے، کبھی اس کو لے آتے ہیں انور سیف اللہ صاحب آ جاتے ہیں، کبھی کون آ جاتے ہیں. ابھی تک ان کو صوبائی لیڈرشپ بھی ان کو نہیں ملی ہے. کبھی ہمایون خان آ جاتے. ہمایون خان آیا تو ہمارے ہری پور کی حالت دیکھیں، ظاہر شاہ آیا تو ہمارے ہری پور کی حالت دیکھیں. اس بار ڈسٹرکٹ ہری پور میں نہ بی بی کی برسی منائی گئی ہے، نہ بی بی کا یوم وہ ان کا سالگرہ منائی گئی ہے، نہ بھٹو صاحب کی وہ شہادت کا دن منایا گیا ہے، نہ ان کا وہ 4 اپریل کا جو ہمارا وہ پروگرام ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا. یہاں تک کہ اس طرح کے اہم جو مین پروگرام ہیں وہ ہری پور میں نہیں ہوئے ہیں. اور ہمایون خان نے صدر بھی بنایا ہوا ہے، جنرل سیکرٹری بھی بنایا ہوا ہے، پوری ٹیم بنائی ہوئی ہے. کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ یہی حال ابٹا آباد کا ہے، یہی حال مانسہرے کا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اندر کوئی تعصب ہے. ایاد محمد خان شیرپاؤ کے ہم شروع سے ان کے قدردان ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق متاثرین تربیلا ڈیم سے. ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ جب ہم گاؤں ہمارے وہ ہم آ رہے تھے وہاں سے تربیلا ڈیم باندھ رہا تھا، تو ایاد محمد خان شیرپاؤ ہمارے ادھر تربیلا ڈیم خلاباٹ ایک جگہ ہے، خلاباٹ جہاں پر وہ کشتیاں آتی تھیں وہاں وہ اس کو ہم تو ڈایا کہتے ہیں اپنی زبان میں، وہ جو پانی کے اس پہ ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے ایاد محمد خان شیرپاؤ، اور ہم متاثرین تربیلا ڈیم کے سروں پہ انہوں نے ہاتھ رکھے. آج بھی اگر آپ کسی متاثرین تربیلا ڈیم سے پوچھیں کہ آپ کے اس حالات میں، مشکل حالات میں جب آپ مائگریٹ ہو کے آ رہے ہیں، ہمارے 105 گاؤں ہمارے جو ہیں وہ اس میں وہ ہوئے ہیں، متاثرین تربیلا ڈیم اس میں آئے ہیں، ڈیم کی نظر ہوئے ہیں، تو اس وقت جس شخصیت نے متاثرین تربیلا ڈیم کے زخموں پر مرہم رکھا تھا وہ شخصیت ایاد محمد خان شیرپاؤ تھی. تو وہ احسان ان کا میرے والدین پر بھی ہے، میرے بزرگوں پر بھی ہے. تو انشاءاللہ چونکہ اب ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے تو ایاد محمد خان شیرپاؤ، آفتاب احمد خان شیرپاؤ یہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے. آج اگر انہوں نے قومی وطن پارٹی بنائی ہے تو وہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں، کس بیس پہ قومی وطن پارٹی بنائی گئی ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمارے انشاءاللہ وعدہ ہے، ڈاکٹر صاحبہ سے بھی وعدہ ہے، ایاد محمد خان شیرپاؤ سے بھی وعدہ ہے، سکندر خان شیرپاؤ سے بھی وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ہری پور میں، ایبٹ آباد میں، پورے ہزارہ ڈویژن میں قومی وطن پارٹی کو پروموٹ کریں گے. ہم نئے لوگ شامل کریں گے، پہلے سے بھی لوگ ہیں، ہم نئے لوگ شامل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی قوت قومی وطن پارٹی کو کے پی کے میں بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. تو باقی آخر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میڈیا کے نمائندے ہیں تو ہمارے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ آپ بھی کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب کے مسائل سانجھے ہیں، ہمارے ایک جیسی ہمارے دکھ درد ہیں، ہم ایک جیسے لوگ ہیں، ہمارا ایک ہی صوبہ ہے. تو صوبائی لیول پہ آپ لوگ ہمارے جو احساس تھے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں قومی وطن پارٹی حکومت کرے گی کے پی کے میں.
بس یہی میرے تو آج سے میں انشاءاللہ یہ اعلان بھی کرتا ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو الوداع کر کے اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ قومی وطن پارٹی میں ایز اے ورکر میں، چونکہ میں نظریاتی آدمی ہوں، ایز اے ورکر میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور انشاءاللہ میری تمام تر صلاحیتیں جو ہیں وہ قومی وطن پارٹی کے لیے ہیں آج سے. اوکے، اللہ حافظ.